السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے نزول قرآن۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا۔ شہر الرمضان الذی انزل فیہ قرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ 23 سال تک قرآن تھوڑا تھوڑا وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لکھواتے رہے، یاد کرواتے رہے، نمازوں میں تلاوت فرماتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے وحی کے ذریعے اعلان کروا دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے، اب کسی نئی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین الاسلام، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین پسند کر لیا۔ ضرورت کے مطابق نزول، آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، جیسا موقع ہوتا تھا اور جیسی ضرورت ہوتی تھی اللہ کے حکم سے اس کے مطابق قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا۔ کبھی 2-4 آیات، کبھی ایک کبھی 2 رکوع اور کبھی پوری صورتیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق نازل ہوتی رہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَقُرْآنًا فَرَّقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَا تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کریم ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لوگوں پر درجہ بدرجہ اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا اتارا ہے۔ قرآن کریم کے مضمون کو مختلف اوقات میں ضرورت کے مطابق نازل کیا گیا۔ اس طریقے سے قرآن کریم کو زبانی یاد کرنے سے بھی سہولت ہو گئی اور مشرکین کفار کا جواب دینا آسان ہو گیا۔ کافروں نے ایک اعتراض یہ کیا تھا کہ یہ قرآن مجید ایک ہی وقت میں پورا کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کَذَلِکَ لِنُثِّبْتَ بِهِ فُؤَادَکَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِیلًا، پس اس طرح طے ہوا کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریں تاکہ اس کے ساتھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مضبوط رکھیں اور ٹھہر ٹھہر کر اس کی تلاوت کریں۔ ٹکڑوں میں نازل ہونے سے قرآن کا زبانی یاد کرنا، خوش احلانی سے تلاوت کرنا اور اس کے مضامین پر غور کرنا بہت آسان ہو گیا۔ سب سے مفید بات یہ تھی کہ جب کفار مشرکین کو کوئی اعتراض کرتے تو قرآن اس کا جواب دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو حوصلہ ملتا کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ، مدد اور رہنمائی ہر وقت میرے ساتھ ہے، اس کی مدد آ رہی ہے اور میرا ہر کام اس کی نظر میں ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد بڑھتا اور حوصلہ مضبوط ہوتا۔ نزول کی کیفیت، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں سے براہ راست اور بے حجاب گفتگو نہیں کی۔ اس نے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کچھ طریقے اختیار کر رکھے ہیں۔ انہی میں سے ایک طریقہ وحی کا ہے جس کے ذریعے قرآن نازل ہوا، اور وہ یوں کہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید حاصل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے اور جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر قرآن اتارتے۔ اس کو روح امین یعنی امانت دار فرشتہ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ خود قرآن مجید میں اس کے متعلق ذکر ہے، یہ واضح عربی زبان ہے، یہ اتنی بلند پایہ کتاب ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کتاب بلکہ ایک چھوٹی سی صورت لانے سے بھی دنیا عاجز ہے۔ قرآن مجید کا یہ چیلنج آج تک موجود ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے اللہ کے کلام ہونے میں کوئی شک ہے تو اس کی کسی چھوٹی سی صورت جیسی صورت ہی بنا لاؤ۔ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا غار حرا میں ہوئی اور آخری وحی حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ مکی اور مدنی صورتیں، قرآن مجید کی بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض مدنی۔ مکی صورتوں کی تعداد 87 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 27 ہے۔ مکی صورتیں مختصر ہیں لیکن روانی بلاغت اور دبدبہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات میں نہایت عمدہ طریقے سے مطالبت ادا کیے جاتے ہیں اور پوری انسانیت کو خطاب کیا گیا ہے۔ عقیدے کی درستگی اور اعمال کی اصلاح پر زور دیا گیا ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام اور پہلی امتوں کے واقعات اور قصے بھی مکی صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ مدنی صورتیں لمبی ہیں اور ان میں مضامین کو بڑے آسان اور واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے اور مطالبت کو سلیس انداز میں ٹھوس دلائل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے۔ ان صورتوں میں عبادات، باہمی معاملات، اخلاق، تہذیب و تمدن اور حکومت کے مسائل نہایت مؤثر انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔